أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. الحمد للہ، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الروم آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 32 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ضرب لکم، ضرب، ضرب مارنے کے معنی میں صرف نہیں ہوتا، مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ضرب یہ صرف مارنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ بیان کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سفر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ضرب لکم، اس نے بیان کی، لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیان کی، مثلا ایک مثال، من انفسکم تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے نفسوں سے، حل لکم کیا تمہارے لیے ہے، من ان غلاموں میں سے، ماں جن کے ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کیا ہے تمہارے لیے ان میں سے جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہے، من شرکا کوئی شریک ہے، حل لکم اصل میں حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا کیا تمہارے لیے کوئی شریک ہے، مما ملکت ایمانکم ان غلاموں میں سے جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، فیما اس چیز میں جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں، فانتم پس تم اور وہ فیہ اس میں سواء برابر ہو جاؤ، تخافونہم تم سب ڈرتے ہو ان سے، کخیفتکم تمہارے ڈرنے کی طرح، انفسکم اپنے برابر، تم خوف کھاتے ہو ان سے جیسا کہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ کذالک اسی طرح، نفصل ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو سب عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین بلکہ پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر علم کے۔ تو یہاں پہ اصل میں ہے بل اتبع اہواءہم بغیر علم، کیا ہے، بل اتبع اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی اپنے خواہشات کی علم کے بغیر، کنہوں نے، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔
بلکہ پیروی کی ہے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی خواہشات کی بغیر علم کے. فمن یہدی، پھر کون ہدایت دے سکتا ہے، من جسے اضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. وما لہم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مدد کرنے والوں میں سے. فاقم، تو آپ سیدھا رکھیے، وجہ کا اپنا چہرہ، للدینی، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کے، فطرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو اختیار کیجیے، التی فطر الناس، جو کہ اس نے پیدا کیا لوگوں کو، علیہا، اس پر، لا تبدیل لخلق اللہ، نہیں ہے کوئی تبدیلی، نہیں ہے کوئی بدلنا، لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کو. ذالک الدین، یہی دین ہے، القیم، و سیدھا، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، وہ سب نہیں جانتے. منیبینا، سب رجوع کرنے والی، الیہ، اسی کی طرف، واتقوہ، اور تم سب ڈرو اسی سے، واقیموا الصلاۃ، اور تم سب قائم کرو نماز، ولا تکونوا من المشرکین، اور تم سب مت ہو جاؤ مشرکوں میں سے، من الذین، ان سے، جنہوں نے، فرقو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ سب ہو گئے کئی گروہ. یہ شیعہ، یہ شیعتن کی جمع ہے، گروہ کے معنی میں ہے، گروپ کے معنی میں. کل حزب، ہر گروہ جو ہے، بما، اس پر، جو لدیہم، ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہے. ہر گروہ، ہر ایک گروہ اپنے پاس موجود چیز سے کیا ہے، خوش ہے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ترجمے کی سمجھ آ گئی بھائی؟ تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا جو اس کی وحدانیت اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بلند ہے جس کے ساتھ کوئی چیز مماثلت نہیں رکھتی. اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی قباحت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے، یعنی یہ مثال خود تمہارے افراد اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے، هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہماری عطا کردہ روزی میں تمہارا شریک ہو، فأنتم فیہ سواء، اور پھر تم اس چیز میں برابر ہو جاؤ. مطلب یہ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے زر خرید غلام تمہارے مال و دولت میں برابر کے حصے دار بن جائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنی جائیداد میں اپنے غلام کی شراکت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. فرمایا صرف مال میں شرامت تک ہی بات محدود نہیں، بلکہ تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، بلکہ تم ان غلاموں سے بھی اسی طرح خوف کھاؤ جس طرح تم آزاد ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. آزاد لوگوں کا تو آپس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، کہیں ایک دوسرے کا مال غصب کر لیا تو خوف پیدا ہو گیا، کہیں جائیداد کا تنازع ہوا، اور کہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے کا ڈر ہوتا ہے. مگر غلام تو بیچارے مملوک ہوتے ہیں، ان سے ڈرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، وہ تو ہر حالت میں اطاعت گزار اور خدمت گزار ہوتے ہیں. وہ تمہارے حقیقی مملوک نہیں بلکہ مجازی مملوک ہے. جب تم ان غلاموں کو کسی صورت میں بھی اپنے برابر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اس خداوند قدوس کے ساتھ کیسے شریک ٹھہراتے ہو جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے؟ تو یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، یا اس کی عبادت میں کوئی فرشتہ، جن یا انسانوں میں سے نبی
یا انسانوں میں سے ولی پیر یا بزرگ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے یہ بات سمجھا دی ہے، پھر آگے فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں، مگر صاحب عقل لوگوں کے لیے یہ مثال اسی شخص کے لیے مفید ہو سکتی ہے جو اپنی عقل کو بروئے کار لا کے سوچے کہ جب ایک مجازی غلام اپنے مجازی آقا کا ہمسر نہیں ہو سکتا، برابر نہیں ہو سکتا، تو حقیقی مملوک اپنے حقیقی مالک کا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ نزول قرآن کے زمانے میں پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا، جنگی قیدیوں کو لونڈیا اور غلام بنا لیا جاتا تھا، پھر وہ مختلف ہاتھوں میں بکتے بکاتے کہیں کے کہیں پہنچ جاتے تھے۔ تو اس طرح غلامی کا یہ نظام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ آقا اپنے غلاموں سے سخت مشقت لیتے تھے، ان پر مظالم ڈالتے تھے، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو اس نے غلامی کے رواج کو یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ اس میں اصلاح احوال کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام بھی تمہارے بھائی ہے، یہ کسی وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں آ گئے ہیں، ان پر ظلم نہ کرو۔ آخر یہ بھی انسان تو ہے، اسلام نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو بھی ویسے ہی لباس، فراق اور رہائش مہیا کرو جیسا خود استعمال کرتے ہو، ان کی اچھی تربیت کرو۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کی ترغیب دی اور اسے بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ بعض جنایات کے کفارے کے لیے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا، مطلب یہ اسلام نے اس نظام کو فی الفور ختم نہ کیا، کیونکہ معیشت کا زیادہ تر دار و مدار انہی غلاموں کے ہاتھوں میں تھا۔ البتہ اس رواج کے بتدریج خاتمے کے لیے عملی اقدام کیے، چنانچہ آج دنیا کی کسی گوشے میں بھی انفرادی غلامی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں، تاہم اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دے کے شرک کرنے کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ علم، کہ ان ظالموں یعنی مشرکوں نے شرک کے ارتکاب کے لیے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اور وہ بھی بغیر علم کے، یعنی خواہشات نفسانی کے اتباع کے لیے بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، مگر وہ اس قدر ہٹ درم لوگ ہیں کہ اس سے باز نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، بھلا اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ جب کوئی شخص اپنی ضد، بے انصافی اور زیادتی کی بنا پہ توحید خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور جدھر وہ جانا چاہتا ہے ادھر ہی کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ کے علاوہ کون سیدھے راستے پہ لا سکتا ہے؟ پھر جب لوگ اس قار مذلت میں گر پڑتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آج یہ لوگ جن شرکا کو اپنا حمایتی سمجھ رہے ہیں، ان سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے ہیں، قیامت والے دن ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور وہاں پر یہ بے یار و مددگار رہ جائیں گے، وہ ان کی مدد کرنے کی بجائے ان کے خلاف بیان دیں گے۔ شرک کی قباحت بیان کرنے کے بعد رجوع الی الدین کی تلقین فرمائی ہے۔ فاقم وجہک علی الدین حنیفہ، اپنے چہرے کو دین کی طرف قائم کریں حنیف بن کر، چونکہ چہرہ انسانی جسم کا اہم ترین حصہ ہے، اس میں تمام حواس ظاہرہ اور باطنہ، آنکھیں، کان، عقل اور دماغ وغیرہ پائے جاتے ہیں، اس لیے چہرہ بول کے اس سے ذات مراد دی جاتی ہے، اور حنیف کا معنی ہے ہر طرف سے کٹ کر صرف ایک طرف لگنے والا۔ تو جملے کا مطلب یہ ہوا کہ کفر، شرک، نفاق اور الحاد وغیرہ سے ہٹ کر صرف دین خالص کی طرف متوجہ ہوں۔
امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے، فریضہ حج ادا کرتا ہے، ختنہ کرواتا ہے، وہ حنیف ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ حنیف اور مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو بھی حنیف بننے کا حکم دیا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، سارے کے سارے حنیف یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو۔ فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو تراشا ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں پر اس مقام پر فطرت سے مراد اسلام ہے، یہ اللہ کا دین اسلام ہے اور اسی پہ قائم رہنا چاہیے۔ تاہم مفسرین کرام کی اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ فطرت سے مراد وہ صلاحیت اور استعداد ہے جس کی بنا پہ انسان نیکی یا بدی کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے میں فطرت جو ہے یعنی حق قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان میں یہ استعداد ودیت نہ رکھتا تو اسے ایمان لانے کی دعوت ہی نہ دی جاتی، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے استعداد سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ گویا اس فطری امر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مگر بعد میں لوگ خود اس صلاحیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت سلیمہ پہ ہی پیدا ہوتا ہے، مگر بعد میں اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا جس مذہب پر وہ خود ہو اسی راستے پر بچے کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ ابو جہل اور فرعون میں بھی یہ صلاحیت موجود تھی، مگر انہوں نے دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر خود کو اس کو خراب کر دیا۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ملے۔ آپ نے حضرت معاذ سے پوچھا ما قوام هذه الامہ، کہ اس امت کا ڈھانچہ کیا ہے جس پر درستگی قائم ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امت کا قوام تین چیزوں پر ہے، اور فرمایا ہن منجیات، یہ تین چیزیں نجات دلانے والی ہے۔ فرمایا پہلی چیز اخلاص ہے، قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے وَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو خالص اسی کے اطاعت گزار بن کر۔ گویا تم میں اخلاص ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں اخلاص ہوگا وہاں شرک اور نفاق نہیں ہوگا۔ یہ اخلاص فطرت میں داخل ہے اور ہر انسان میں پایا جانا چاہیے۔ دوسری نجات دہندہ چیز نماز ہے، جس پر ملت کا ڈھانچہ کڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی درستگی نماز پہ موقوف ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت ہے۔ اطاعت عصمت ہے جس کے ذریعے انسان کفر، شرک، نفاق، الحاد اور معاصی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ان تین چیزوں پر امت کا قوام یعنی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار خصلتیں ایسی ہیں جو سارے نبیوں کی شریعت میں تھیں اور ہماری آخری شریعت میں بھی ضروری ہے۔ نمبر ایک طہارت یعنی پاکیزگی، نمبر دو اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار، نمبر تین سماحت یعنی خود غرضی اور خسیس چیزوں سے بچنا۔ خود غرضی اور خسیس چیزوں سے کیا کرنا؟ بچنا۔ نمبر چار عدالت، یعنی عدل و انصاف۔ ان چاروں چیزوں سے جو مرکب کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اسی کو فطرت کہا جاتا ہے۔ طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، ان چاروں چیزوں سے جو مرکب کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اسی کو فطرت کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا اس فطرت کے راستے میں تین حجاب یعنی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر ایک حجاب طبع، کہ انسان
دنیا کی مادیت میں ہی ڈوب کر رہ جائے اور آخرت کا خیال دل سے نکل جائے۔ نمبر دو، حجاب رسم، یعنی انسان ماحول کے رسم و رواج ہی میں پھنس جائے اور حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ نمبر تین، حجاب سوء معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو مگر غلط طریقے سے، اس کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یا پھر تشبیہ میں، اگر اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ بندے میں مانی جائے تو یہ شرک ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے، فلاں بزرگ یا نبی بھی عالم الغیب ہے، اور اگر بندے کی صفت خدا میں تسلیم کی جائے تو یہ تشبیہ ہے۔ مثلا بندہ صاحب اولاد ہے تو اللہ کی بھی اولاد تسلیم کی جائے۔ تو مطلب یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اصل فطرت سلیمہ کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ جو شخص ان حجابات سے بچ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت عام طور پہ حجاب طبع میں مبتلا رہتی ہے، اگر اس سے بچ جائے تو لوگ حجاب رسم میں اٹک جاتے ہیں، اور اگر وہ آگے بڑھیں تو حجاب سوء معرفت میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ پھر نہ تو اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان ہوتی ہے اور نہ وہ شرک اور تشبیہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی ساری عمر گمراہی میں گزر جاتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حنیف بن کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم کریں، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو بنایا ہے، اور اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی مضبوط دین ہے، اس کے اصول اٹل ہے اور ہر زمان و مکان کے لیے کارآمد ہے، مگر لوگوں کی اکثریت لا علمی کی وجہ سے ان اصول و ضوابط کے خلاف ہی چلتی ہے۔ پھر فرمایا دین کے لیے چہرے کو قائم کریں، منیبین الیہ، اس حالت میں کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو، واتقو، اسی سے ڈرتے رہو، اپنے اندر صفت تقوی پیدا کرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ شرک کی تردید بھی ہو گئی کہ یہ فطری حالت کے خلاف ہے۔ پھر آگے فرقہ بندی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو جنہوں نے دین میں تفریق پیدا کی۔ جب کسی اصول دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایک نیا فرقہ جنم لیتا ہے۔ البتہ فروعات دین کے اختلافات مضر نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ یہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی مسالک میں کوئی اصولی اختلاف نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے۔ اصول دین کا اختلاف یہ ہے کہ توحید، رسالت یا قیامت کے متعلق اختلاف کیا جائے۔ جو ان پہ ایمان نہیں رکھتا وہ کافر یا منافق ہو گیا۔ تو جن لوگوں نے اصول دین میں غلط راستے اختیار کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہ در گروہ تقسیم ہو کے جہنمی بن گئے، ان کی حالت یہ ہے كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ان میں سے ہر گروہ اپنے اپنے عقیدے میں مگن اور خوش ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی صحیح راستے پر ہے۔ اسماعیلی فرقے والوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ امام میں حلول کر گیا ہے، گویا امام کو الوہیت کے درجے پہ پہنچا دیا، اور حافظیوں نے بھی اپنے امام کو معصوم قرار دیا، اور قادیانیوں نے نبوت کے متعلق اپنے عقیدے کو مسخ کر لیا اور کافر ٹھہرے۔ تو بعض فرشتوں کا انکار کر کے گمراہ ہوئے، بعض نے غلط تعویل کر کے فرائض کا انکار کیا اور علیحدہ فرقے بن گئے۔ تو یہ سب جہنمی فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی ہے اور حکم دیا کہ حنیف بن کے اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو، اس سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو، مشرکین میں سے نہ بن جاؤ، فرقہ بندی سے بچتے رہو، اور کوئی غلط راستے اختیار نہ کرو، کہ کامیابی کا مدار اسی چیز پر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔